الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے۔ اپنے دور خلافت میں رعایا کا بڑا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہو کر لوگوں کے گھر میں پانی جا کر ڈھوتے تھے۔ اگر کوئی پانی ڈھونے والا نہ ہوتا تو پانی ڈھو کر ان کو دیتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں چلے جاتے تو ان کے دروازے پر جا کر آواز دیتے، کہتے بیٹی تمہارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اگر تمہارے لیے بازار سے کوئی سامان لا کر دینا ہو تو آپ مجھے بتائے بیٹی میں وہ لا کر دیتا ہوں۔ اگر لیٹر لکھنا ہے تو بتائے آپ کی طرف سے میں لیٹر لکھ دیتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک ایک رعایا کی خبر رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک واقعہ آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر ہے، ان کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک گھر میں روزانہ جاتے، بوڑھی عورت رہتی تھی اور اس کے گھر کا پورے کام کر کے آتے، گھر میں جا کر جھاڑو لگاتے، پانی لا کر دیتے، کپڑے دھوتے، کھانا بنا کر دیتے۔ ایک مرتبہ آئے تو دیکھے کہ کسی نے پورا کام کر دیا ہے۔ گھر میں جا کر جب اس بوڑھی ماں سے پوچھتے ہیں تو بوڑھی ماں کہتی ہے کوئی شخص آئے تھے، گھر کا پورا کام کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ پورے کام کر کے چلے گئے، تو سمجھ گئے کون ہو سکتا ہے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو سکتے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو تیسرے دن سویرے جلدی آ کر ایک کونے میں چھپ گئے اور چھپ کر دیکھا کہ دیکھتے ہیں کون اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، تو دیکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہو کر گھر کے سارے کام جھاڑو لگاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، گھر کے ٹوٹل کام کر کے جو ہے نا پھر واپس آتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ ہے کہ نیکی میں ان سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ ہر کوئی جان اور مال دونوں کو لگائے۔ تو صحابہ کرام اپنی طاقت کے مطابق مال لے کر آ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامان لے کر آئے، مال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لائے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ بھی تھا 2 حصے میں تقسیم کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ بھی سامان تھا سب کو جھاڑ کر صاف کر کے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں راتوں میں گشت کیا کرتے تھے،
راتوں میں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے، خود بادشاہ ہو کر، خود خلیفہ ہو کر اپنے رعایا کی فکر کرتے تھے کہ کسی طرح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خود بادشاہ ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیول لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کا گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لے کر، ٹیک لے کر بیٹھ گئے تو دیکھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے سے آواز آتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی صبح ہونے والا ہے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی ادھر سے کہتی ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگی، بیٹی امیر المومنین کو اس کی کیا خبر ہوگی کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی، اماں امیر المومنین کو خبر نہ ہو، وہ نہ دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں یا امیر المومنین کو پتہ نہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا اور امیر المومنین کا جو خدا ہے، جو سارے جہان کا خدا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے ہمارے اس عمل کو۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ ایک شیخ نے اپنے تمام شاگردوں سے کہا کہ مرغیوں کو لو اور مرغیاں ایسی جگہ پر حلال کر کے آؤ، ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، جہاں تمہیں کوئی بھی حلال کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ مرید گئے، کوئی جا کر گھر کے چار دیواری میں مرغی کو ذبح کر کے لا رہا ہے، کوئی درخت کے پیچھے ذبح کر کے لا رہا ہے، کوئی دیوار کے پیچھے ذبح کر کے لا رہا ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ شیخ ہم نے گھر کے چار دیواری میں ذبح کرا، کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے ہم نے دیوار کے پیچھے ذبح کرا، کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے ہم درخت کے پیچھے ذبح کر کے آئے، کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ ایک شاگرد بغیر ذبح کیے یوں ہی آ گیا۔ شیخ نے اس سے پوچھا، میاں سب نے ذبح کرا اور اپنی بات بتائی، تم نے ذبح کیوں نہیں کرا؟ تو مرید کہنے لگے، شیخ میں ذبح کرنے کے لیے ہر جگہ گیا، دیوار کے پیچھے بھی گیا، گھر کے چار دیواری میں بھی گیا، درخت کے پیچھے بھی گیا، ہر جگہ گیا، لیکن جہاں پر میں گیا وہاں پر میں اپنے اللہ کو پایا کہ میری اللہ کی نظر تو ہر جگہ رہتی ہے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں۔ شیخ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ زمین کے اندر گھس جائے وہاں پر بھی اللہ کی نظر ہے، پہاڑ کے اندر چلے جائے وہاں پر بھی اللہ کی نظر ہے، سمندر کے اندر چلے جائے وہاں پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیوار کا ٹیک لگا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے کہ بچی کا کیا ایمان ہے۔ الغرض اپنے خادم جو تھے، غلام تھے اسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ اس گھر کو دیکھ لو، اس گھر کی پہچان کر لو، تحقیق کرو اس گھر کی۔ اور رات میں چلے گئے۔ دوسرے دن اسلم رحمۃ اللہ علیہ جب اس گھر کی تحقیق کر کے امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، امیر المومنین ایک چھوٹا سا گھر، خستہ گھر،
اس میں 2 لوگ رہتے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، اور وہ لڑکی کمہاری ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس لڑکے کا ایمان اتنا پسند آیا، اس کا یہ ادا اتنا پسند آیا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی جس کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا کامل، تو اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عاصم، اور ان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری تو بیوی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ حضرت عبد الرحمن وہ بھی کہتے ہیں کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سامنے بڑھتے اور کہتے ہاں میری بیوی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میں تیار ہوں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی بوڑھی عورت کی لڑکی سے کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، خلیفہ، ایک لڑکی کی ایمان کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیتے ہیں۔ اب انہی سے عاصم رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے عمر ثانی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جن کی دور خلافت میں کسی بھیڑیا کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی جانور پر حملہ کر سکے۔ عدل و انصاف قائم تھا ان کے دور حکومت میں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔